کر دے میرے ماضی کے ہر سانس کا کفارہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم اور معزز دینی ماں اور بہنیں اور پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مہینے کے اندر چونکہ پورے عالم اسلام کے اندر مسلمان قربانی کرتے، اضحیہ کرتے ہیں، جانور کو ذبح کرتے ہیں، اور جو لوگ حج میں جاتے ہیں وہاں ہزاروں جانور اللہ کے نام پر قربان کرتے ہیں۔ ابھی لاک ڈاؤن کی وجہ سے اس سال مقامی حضرات ہے سنا ہے کہ 60,000 لوگ حج میں ہوں گے، لیکن اگر یہ لاک ڈاؤن نہ ہوتا تو 30 لاکھ آدمی حج کے اندر ہوتے ہیں۔ اکثر و بیشتر حاجی قربانی کرتے ہیں۔ تو قربانی کیا چیز ہے اور قربانی کی تاریخ کیا ہے، اس کے بارے کے اندر قربانی کس کو کہتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کو کچھ باتیں بیان کرتا ہوں۔ قربانی اس عمل کو کہتے ہیں جس کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کیا جائے، اللہ کی رضا حاصل کی جائے، اللہ کا تقرب حاصل کیا جائے۔ امام ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو بکر جساس راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہر وہ نیک کام جس کے ذریعے سے اللہ کی رحمت اور قرب حاصل کرنے کی نیت سے، ارادے سے جو کام کرے گا اسے قربانی کہتے ہیں۔ مگر شریعت اسلامی میں اللہ کی رضا کے لیے ماہ ذی الحج کے اندر خصوصاً 3 دنوں کے اندر، مخصوص 3 دن کے اندر، مخصوص 3 دنوں میں مخصوص قسم کے جانور کو ذبح کرنے کو قربانی کہتے ہیں۔ اس ماہ ذی الحجہ کے اندر جو قربانی ہم کرتے ہیں یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور یادگار ہے۔ یہ قربانی صرف ہماری خصوصیت نہیں بلکہ پچھلی امتیں بھی قربانی کرتی چلی آئی ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ ہر امت نے قربانی، ہم نے ہر امت کے لیے قربانی مقرر کی تھی تاکہ اس سے اس جانور پر اللہ کا نام لے جو اللہ نے انہیں دیا ہے۔ تاریخ اور سیرت کی کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ قربانی سیدنا آدم علیہ السلام کے زمانے ہی سے چل رہی ہے۔ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے۔ آدم علیہ السلام جو دنیا میں آئے تو ہوا اور آدم علیہ السلام سے اولاد کا سلسلہ، توارث اور تناسل کا سلسلہ شروع ہوا۔ ہر بچہ جب پیدا ہوتا تھا تو ٹوینس پیدا ہوتا تھا، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ اس طرح سوائے حضرت شیس علیہ السلام کے۔ اب چونکہ اس زمین پر آدم کو بسانا تھا، اس کی اولاد کو بسانا تھا، تو ان کی شریعت میں یہ جائز تھا کہ جو بچہ پہلا پیدا ہوا وہ اس کے ساتھ ہونے والی بچی سے نکاح نہیں کر سکتا ہے۔ بعد والے جو بیٹا پیدا ہوا ہے وہ اس کے ساتھ والی بیٹی سے نکاح نہیں کر سکتا ہے۔ بعد والا بیٹا جو ہے پہلے بیٹے سے ساتھ جو بیٹی پیدا ہوئی اس سے نکاح کرے گا، اور پہلا والا بیٹا جو ہے بعد والی بیٹی جو پیدا ہوئی ہے اس سے نکاح کرے گی۔ آدم علیہ السلام کا ایک بیٹا تھا جس کا نام تھا حابل، اس کے ساتھ ایک بیٹی پیدا ہوئی، اس کا نام تھا لبازہ، اور اس کے بعد ایک پہلا بیٹا ہوا، اس کے بعد ایک بیٹا پیدا ہوا قابل، ایک قابل اور حابل۔ قابل کے ساتھ لبازہ نامی ایک لڑکی پیدا ہوئی، اور حابل کے ساتھ ایک لڑکی پیدا ہوئی، وہ یہودہ تھی۔ تو اب ان کی شریعت میں یہ تھا کہ قابل کا نکاح جو ہے وہ اقلیمہ کے ساتھ یا لبازہ کے ساتھ ہونا تھا، اور حابل یہ تو کیا تھا، اور قابل کے نکاح ہونا چاہیے تھا
یہودا جو ان کا دوسرا بیٹا قابل کے ساتھ جو پیدا ہونے والے تھے اس کے ساتھ اس کا نکاح ہونا تھا، حابل اور قابل کا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو پہلا بیٹا کیا تھا؟ ایک قابل تھا اور ایک حابل تھا۔ تو ان کی شریعت کے اندر حابل کا نکاح کس کے ساتھ ہونے والا تھا؟ قابل کے ساتھ جو بیٹی پیدا ہوئی اس کا نام تھا لبازہ یا اقلیمہ، اور حابل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی تھی اس کا نام تھا یہودا۔ یہودا کا نکاح ہونا چاہتا قابل کے ساتھ، لیکن حابل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی تھی وہ اتنی خوبصورت نہیں تھی، تو قابل نے یہ کہا کہ میں اپنے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی ہے اس کا نام لبازہ یا اقلیمہ ہے، اس کے ساتھ نکاح کروں گا۔ میں حابل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی یہودا اس سے میں نکاح نہیں کروں گا۔ یہ آپس کے اندر یہ کیا تھا؟ سب سے پہلے حسد زمین پر یہ ہوا۔ آدم علیہ السلام نے ان کو بہت سمجھایا لیکن وہ بات مانے نہیں، وہ قابل جو ہے وہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں بیٹوں سے یہ کہا کہ تم کچھ قربانی پیش کرو، جس کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی اس کا نکاح میں لبازہ کے ساتھ کر دوں گا۔ چنانچہ قابل جو ہے کچھ غلہ لایا اور حابل جو ہے ایک مینڈھا لایا۔ ان کے زمانے میں یہ تھا کہ یہ قربانی، یہ صدقہ جو کرتے تھے ایک پہاڑ کے اوپر رکھتے تھے، اللہ کی طرف سے آگ آتی تھی، حتیٰ یأتین بقربان تاکلہ النار، جو آگ نے کھا لیا تو اس کا مطلب اس کی قربانی، اس کا صدقہ، اس کی نیاز اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہو گئی۔ تو قابل نے جو غلہ اناج لایا تھا وہ اس کو آگ نے جلایا نہیں، لیکن حابل نے جو میٹھا لے کر آیا تھا آگ نے اس کو جلا دیا۔ تو معلوم ہوا کہ حابل کی قربانی قبول ہو گئے۔ اب اسے اور زیادہ حسد آیا اور دشمنی آئی اس کو اپنے بھائی کے اوپر، اور وہ فراق میں تھا کہ کسی طرح سے میں کیا کروں، قابل فراق میں تھا کسی طرح میں حابل کو قتل کر دوں، اس فراق میں تھا۔ اس کے بھائی نے اس کو روکا بھی لیکن وہ رکا نہیں، وہ نصیحت کی اس کو لیکن وہ رکا نہیں، اور اس نے کیا کر دیا کہ اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ یہ قصہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورہ مائدہ میں بیان کیا ہے۔ تو یہ قربانی وہاں سے شروع ہوئی آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں سے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور آیا، نوح علیہ السلام نے اپنے زمانے میں قربانی کی، اسی طرح بہت سے انبیاء علیہ السلام نے قربانی کی، یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام کا دور آیا۔ پھر کس طرح ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کی وہ میں آپ کو انشاءاللہ تعالی آئندہ کل تعلیم میں سمجھاؤں گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔